رمضان المبارک کی آمد۔ رمضان کا اصل مقصد تقوی ہے، یعنی کہ تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار اس پیغام کو دہرایا ہے اور کہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا ڈر جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین و شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پر آخرت کو توجہ دینے لگتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ، زنا، شراب، جوا اور تمام بری خصلتوں سے احتیاط کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ معاشرے کے غریب اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا ہے۔ اس مہینے میں روزے دار کو افطار کرانے سے بہت ثواب ملتا ہے اور افطار کرانے والے شخص کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ مستحق لوگوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کسی طرح کی کفایت یا کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا افضل ہے۔ غریب شخص چاہے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، سب کی مدد کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبھی لوگ روزہ رکھیں اور مجھ سے پوچھے بغیر کوئی بھی شخص روزہ نہ کھولے جب تک کہ میں روزہ کھولنے کی اجازت نہ دوں۔ اسی طرح جب وقت افطار کا ہوتا ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے اور سب لوگ روزہ کھولتے تھے۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جو مسلمانوں کو تقوی اور پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 15 شعبان المعظم 2 ہجری کو روزے فرض کیے گئے اور رب کائنات نے فرمایا، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس میں روزے رکھے۔ ماہ رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہی وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر عطا فرماتا ہے اور خود بخود انسان کے دل میں اس ماہ کا احترام پیدا ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر قلب انسانی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں برائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی کا نزول ہوا تب اللہ کے رسول کو عبادتوں کا نظام ملا۔ یہ ابتدا تھی نماز کی۔ اللہ کی بڑائیاں کس طرح بیان کی جاتی ہیں، اس کا کیا طریقہ ہو۔ روح الامین نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا اور نماز کس طرح ادا کی جائے یہ بھی بتایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر ایمان قبول کیا، اور یہ فضیلت بھی انہی کے حصے میں آئی کہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے آخری رسول کے ساتھ سب سے پہلی مرتبہ نماز ادا کی۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی۔ تمام انبیاء پر نماز فرض رہی ہے، لیکن یہ بھی تفصیلات ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے مختلف انبیاء اکرام نے مختلف مرحلوں پر فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی پڑھی۔
روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے والے بھی وہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ کے حکم سے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، تب اللہ کے خلیل نے شروع میں سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے بعد پہلی مرتبہ اطلاع دی تو انہوں نے شکرانے میں عصر کی نماز پڑھی۔ بارگاہ خداوندی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے شکرانے میں مغرب کی نماز ادا کی، اور جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں عشاء کی نماز ادا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نمازیں پڑھنا شروع کی تو یہ وہ زمانہ ہے جب سورہ مزمل نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول کو تب یہ حکم ملا کہ راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کیجیے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رات بھر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور پھر سورہ مزمل کی آخری آیتیں نازل ہوئیں اور حکم ملا رات کو تم کچھ دیر سو بھی سکتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے، ایک اور روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ دنیا جس بھوک اور پیاس سے ڈرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبادت بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جنت میں روزہ داروں کے لیے ایک مستقل دروازہ باب الریان ہے، جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اور جب تک روزہ دار افطار نہ کر لے وہ دعا میں مشغول رہتی ہیں۔ روزہ دار کی افطار کے وقت کی گئی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے ہے تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے۔ تم اس کی بزرگی یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو، یہاں تک کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو صرف اور صرف عبادت کرو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پیچھے نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ ایک بہترین موقع ہے، ہم سب کو مل رہا ہے۔ ایک فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے جس میں بے شمار برکات ہیں۔ اس مہینے میں جتنی بھی عبادت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے اس مہینے کی فضیلت اور برکت سے محروم نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پورے مہینے رمضان کے روزے رکھنے کی ہمت اور قوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔